बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू जमात अव्वल की किताब में खुश आमदीद। आज है हमारा सबक नंबर 1.2 और इसका हिस्सा है 2, यानी इस दूसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे हरूफ तहजी की दरमियानी और आखिरी शक्ल। इससे पहले वाले सबक में हमने हरूफ तहजी की इब्तिदाई शक्ल पढ़ी और ये जाना कि जब हरूफ तहजी अलग अलग लिखे जाते हैं तो उनकी शक्ल मुकम्मल होती है, सालिम होती है। और जब यह हरूफ तहजी मिलकर आते हैं किसी लफ्ज़ के लिए या वैसे मिलकर आते हैं, हरूफ आपस में मिल जाते हैं तो उनकी शक्ल तब्दील हो जाती है और मुख्तसर हो जाती है। और कल हमने उनकी इब्तिदाई शक्ल पढ़ी थी। आज के सबक में इंशाअल्लाह ताला हम इन हरूफ तहजी की दरमियानी और आखिरी शक्ल पढ़ेंगे। यानी क्या मतलब कि जब ये हरूफ किसी लफ्ज़ के दरमियान में आते हैं या आखिर में आते हैं तो उनकी शक्ल कैसी होती है, इंशाअल्लाह आज के सबक में हम ये सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आज के SLO को। आज का हमारा SLO है हरूफ तहजी की आधी इश्काल लिख सकें। कल हमने इब्तिदाई इश्काल जानी कि जब शुरू में ये अल्फाज आते हैं। आज के सबक में हम दरमियानी और आखिरी इश्काल सीखेंगे कि उनकी शक्ल दरमियान में कैसी होती है और आखिर में कैसी होती है। सबसे पहले एक सवाल कि हरूफ तहजी की इश्काल कब तब्दील होती है। यानी कल हमने पढ़ा था कि हरूफ तहजी बाज़ औक़ात सालिम और मुकम्मल आते हैं लेकिन बाज़ सूरतों में उनकी शक्ल तब्दील हो जाती है। तो आप बारी बारी अपनी सीट पर खड़े होकर, नशिस्त पर खड़े होकर ये बताएं कि वो कौन सी सूरत है जिसमें हरूफ तहजी की इश्काल तब्दील हो जाती है। फिर हम इंशाअल्लाह अगले सवाल की जानिब बढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपने ये जाना कि जब हरूफ तहजी मिलकर लिखे जाते हैं, एक साथ लिखे जाते हैं, इकट्ठे लिखे जाते हैं तो उनकी शक्ल तब्दील हो जाती है। जैसे मिलकर में मीम देखें और यहां पर काफ की शक्ल देखें, तब्दील हो चुकी है। अगला सवाल क्या है, शरारती हरूफ कौन कौन से हैं। जी, शरारती हरूफ कौन कौन से हैं, और ये 9 हरूफ थे। मैं आपको एक इशारा दे देता हूं कि ये कुल कितने हरूफ हैं, 9। और ये कौन कौन से हरूफ हैं, सब बच्चे बारी बारी अपने नशिस्त पर खड़े होकर किसी एक शरारती हर्फ का नाम बताएं। इंशाअल्लाह फिर हम अगले सवाल की जानिब बढ़ेंगे। जी तो बच्चों, जैसे कि आपने जाना कि शरारती हरूफ 9 हैं और आप में से अक्सर बच्चों ने उनके दुरुस्त नाम बताए हैं। तो अब अगला और आखिरी सवाल और एक सरगर्मी क्या है कि आप सब बच्चे जल्दी से अपना नाम शुरू करें और उसके शुरू में मौजूद हरफ तहजी की मुकम्मल शक्ल आपने अपनी कॉपी पे उस नाम के सामने लिखनी है। ये सरगर्मी भी असातिज़ा अभी करवा लें, उसके बाद इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। जी तो बच्चों, जैसे कि आपने अब सब ने अपना नाम लिखा और नाम के शुरू में आपने मौजूद हरूफ तहजी आपने लिखे। जैसे किसी का नाम के शुरू में मोहम्मद आता है तो इसका पहला हर्फ क्या है, मीम, उसकी मुकम्मल शक्ल ये है। तो इसी तरह आप सब ने अपना नाम लिख लिया और उसके शुरू में मौजूद हरफ तहजी की मुकम्मल शक्ल भी लिख ली। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद प्यारे बच्चों ये था कि हरूफ तहजी जब मिलकर आते हैं तो उनकी शक्ल तब्दील हो जाती है। ये हमने कल पढ़ा था। आज का सबक भी इसी से मुताल्लिक है और इसके सामने इसी के लिए कुछ अल्फाज हमने लिखे हैं। जैसे आपकी जमात में कुर्सी मौजूद है, कुतुब मौजूद हैं, मेज, दरख्त, कमरा, स्कूल, छत और दीवार मौजूद है। अब देखिए इसमें कौन कौन से हरूफ मौजूद हैं। इसमें काफ है, रे है, सीन है और छोटी ये है। इसी तरह इसमें क्या है, काफ, ते और बे, यानी काफ, ते और बे। तो इसी तरह आपने ये मुख्तलिफ अल्फाज और असातिज़ा कराम ये अल्फाज जो लिखे हुए हैं, ये अल्फाज या तो अगर आपकी LED में बच्चे ये अल्फाज देख सकते हैं तो उनको ये अल्फाज दिखाएं और ये अल्फाज अपनी कॉपी पर लिखकर उनके सामने इनकी मुकम्मल शक्ल लिखने का कहें। या अगर LED नहीं है या बच्चों को उसमें साफ नजर नहीं आ रहा तो यही अल्फाज वाज़े और खुशखत अंदाज से असातिज़ा कराम अभी खुशखत तहरीर करें तख्ते तहरीर पे और बच्चे ये अल्फाज और इनमें मौजूद हरूफ की मुकम्मल अशकाल अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ये एक सरगर्मी अभी भी हो सकती है, इसी वक्त भी हो सकती है। तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि जब हरूफ तहजी किसी लफ्ज़ के शुरू में आए तो उनकी शक्ल तब्दील हो जाती है। तो याद रखें, ये हरूफ तहजी
جب کسی حرف کے درمیان میں آئیں یا آخر میں آئیں. شروع میں آیا اس کی شکل تبدیل ہو گئی، جب درمیان میں آئیں گے تب بھی ان کی شکل تبدیل ہوگی، اور جب آخر میں آئیں گے تو تب بھی ان کی شکل تبدیل ہوگی. مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے حرف تہجی غین. اس سے ہم نے لفظ بنایا مغرب. کیا بنایا؟ مغرب. یہاں پر غین جب کسی لفظ کے درمیان میں آ گیا تو اس کی شکل تبدیل ہو گئی. اسی طرح یہ غین جب اس لفظ کے آخر میں آیا تو اس کی شکل کیا ہو گئی؟ تبدیل ہو گئی. اب دیکھیں یہ درمیانی شکل ہے، اس کی درمیانی شکل کیا ہو گئی؟ یہ غین. اور یہ اس کی آخری شکل ہو گئی غین. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح پے جب لفظ کے شروع میں آیا تو اس کی شکل کیسی ہوگی؟ یہ دیکھیں درمیان میں آیا، اور جب یہ سیف کے آخر میں فے آیا تو اس کی شکل ایسی ہو گئی. اسی طرح لام جب لفظ کے درمیان میں آیا تو اس کی شکل دیکھیں، اور جب یہ آخر میں آیا تو تب اس کی شکل دیکھیں کیسی ہو گئی. اسی طرح میم جب لفظ کے شروع میں آیا تو اس کی شکل ایسی ہے، اور جب یہ لفظ کے آخر میں ہو تو اس کی شکل ایسی ہو جاتی ہے. اسی طرح نون، نون درمیانی شکل یہ ہے اور یہ ہے اس کی آخری شکل. تو ان تمام مثالوں سے ثابت کیا ہوا کہ حروف جب لفظ کے درمیان میں آئیں جیسے ان مثالوں میں یا آخر میں آئیں تو ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے. یہ ہے آج کے سبق کا مقصد، اور جو کہ آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. اب آپ اپنی کتاب کو اگر غور سے دیکھیں گے تو یہاں پر تقریباً 6 حروف ایک ہی خاندان سے لیے گئے ہیں. مثلا بے کے خاندان سے ایک حرف لیا گیا ہے تو بے کے بعد پے، تے، ٹے اور سے، یہ 4 حروف اس سے حل ہو جائیں گے. جیم کے خاندان کے حروف دال کے رے اور سین، اور اس کے بعد آنے والے تمام حروف یہ جب بھی لفظ کے شروع میں آتے ہیں، جیسے بے کی درمیانی شکل ہے یہ، اس کو آپ نے لکھنا ہے اپنی کتاب پر اور نیچے نقطہ لازمی ڈالنا ہے. اور آگے لکھا ہے حبیب کے، دیکھیں درمیان میں یہ بے نظر آ رہا ہے، اس کی شکل کیسی ہے؟ سالم شکل کے مقابلے میں اس کی شکل مختصر ہو گئی ہے، چھوٹی ہو گئی ہے اور تبدیل ہو چکی ہے. اور اسی طرح یہ بے جب لفظ کے آخر میں آتا ہے، جیسے جب کے آخر میں، تو اس کی شکل ایسی ہو جاتی ہے. اسی طرح جیم کا خاندان، اور جیم جو ہے جب لفظ کے درمیان میں آتا ہے تو اس کی شکل دیکھیں کیسی ہو چکی ہے. اور یہی جب جیم کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے تو اس کی شکل کیسی ہو جاتی ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب دال اور رے کی بات آئی تو ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ شرارتی حروف ہیں، دال اور اس کا خاندان، رے اور اس کا خاندان، یہ کیا ہیں؟ شرارتی حروف ہیں. اس لیے جب یہ درمیان میں آتے ہیں تو یہ اپنے بعد والے حرف سے نہیں ملتے، بلکہ ان کی شکل کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے. جیسے یہاں پر دیکھیں، حدود کو دیکھیں اور رے کو دیکھیں. اور یہ جب آخر میں آتے ہیں تو ان کی شکل کیسی ہو جاتی ہے، یہ ان مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جب سین کی بات آئی، سین جب درمیان میں آتا ہے لفظ کے تو اس کی شکل دیکھیں کیسی تبدیل ہو گئی، اور جب آخر میں آیا بے کے ساتھ مل کے تو اس کی شکل کیسے تبدیل ہو گئی. تو اساتذہ اسی طرح ہر حرف تہجی کی ایک یا دو درمیانی اشکال بتائیں، بچوں سے وہ لکھوائیں اور کوئی ایک لفظ بطور مثال ان سے لکھوائیں تاکہ ان کو ان کا استعمال بھی آئے کہ کون سے ایسے مقامات ہیں یا کون سے ایسے الفاظ ہیں جن میں ان حروف تہجی کی اور ان کے بعد آنے والے تمام حروف تہجی کی درمیانی یا آخری شکل تبدیل ہوتی ہے. اساتذہ کرام ان کی بھی مشق کروائیں، بار بار مشق کروائیں، اور اس کے بعد آنے والے جتنے بھی حروف تہجی ہیں 2 2 3 3 یا 4 4 جو بچوں کی ذہنی صلاحیت اور اپنی اوقات کو دیکھتے ہوئے تمام حروف تہجی کی مشق درمیانی اور آخری شکل کے حساب سے آپ نے کروانی ہے. اس کے بعد ایک سرگرمی نہایت آسان اور بہت مزیدار سی ہے کہ اسکول یا گھر میں موجود کسی چیز کا نام جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے، اس چیز کا نام تحریر کریں اور اس کی درمیانی اور آخری حروف تہجی، یعنی اس کے درمیان میں کون سے حروف تہجی ہیں، اس لفظ کے آخر میں کون سے حرف تہجی ہے، آپ نے اس کے بارے میں کمرہ جماعت میں بتانا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں کتاب، میں نے کیا لکھا؟ کتاب. تو اب اس میں تے بھی ہے، الف یہ درمیانی ہے، اور بے کیا ہے؟ اس کا آخری حرف ہے.
تو آپ نے ایک لفظ لکھنا ہے جو بھی آپ کے اسکول میں موجود ہو, جو بھی چیز ہو, گھر میں ہو, اسکول میں, جو آپ کو ذہن میں آ رہا ہے, آپ نے کوئی بھی لفظ لکھنا ہے اور اس کی درمیانی اور آخر میں کون سے حروف موجود ہیں یہ بتانا ہے, اور ان کی مکمل شکل بھی آپ نے لکھنی ہے. یہ سرگرمی آپ ابھی اسی وقت اس ویڈیو کے بعد اس ویڈیو کو روک کر آپ یہ سرگرمی کر سکتے ہیں, یا اس سبق کے اختتام پر جب اساتذہ کرام مناسب سمجھیں یہ سرگرمی کروا سکتے ہیں. اس کے بعد گھر کا کام وہ کیا ہے, درج ذیل حروف کی درمیانی اشکال تحریر کریں والدین کی مدد سے کہ ٹے کی درمیانی شکل کیا ہوگی. جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بے کی درمیانی شکل وہ ایسی تھی, تو اسی طرح اسی کی مدد سے, جیسے کیونکہ ٹے بھی بے کی ہی کے خاندان سے ہے لہٰذا آپ نے اس کی درمیانی شکل لکھ لینی ہے, اور اس طرح جو حروف بھی آپ کے سامنے ہیں آپ نے ان کی درمیانی شکل لکھنی ہے اور والدین کی مدد سے لکھنی ہے تاکہ وہ آپ کی تصحیح کر سکیں. اس کے بعد اگلا گھر کا کام کیا ہے, یا سرگرمی بھی آپ اس کو کروا سکتے ہیں کہ آپ نے درج ذیل الفاظ کو پڑھنا ہے اور ان میں کون کون سے حروف تہجی شروع میں, ابتدا میں, درمیان میں یا آخر میں کون کون سے حروف تہجی موجود ہیں ان کی صرف مختصر اشکال نکال کے آپ نے کاپی پر لکھنی ہے. ایک لفظ لکھنا ہے اور اس کے سامنے آپ نے اس کی مثال کے طور پر لفظ ہے بچت, تو آپ نے یہ لفظ لکھنا ہے اور اس کے سامنے اس کی آدھی اشکال لکھنی ہے. بے ایسے ہے, چے ایسے ہے اور تے ایسے ہے. تو آپ نے اسی طرح حروف تہجی کی جو ابتدائی ہے, درمیانی اور آخری شکل ہے وہ اپنی کاپی پر لکھنی ہے. تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے پڑھا کہ حروف تہجی جب شروع میں ہو تب تو ان کی شکل تبدیل ہوتی ہے, اور جب درمیان میں ہو تب بھی, اور جب آخر میں آئیں تب بھی ان کی شکل تبدیل ہوتی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے, اور اس ویڈیو کی پی پی ٹی, لیسن پلان اور ورک شیٹ آپ کو اس نیچے لنک سے مل سکتی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.